السلام علیکم. آج افواج پاکستان کی کمان افواج پاکستان کے اگلے سربراہ کے سپرد اس وقت کر دی گئی جب ایک باقاعدہ تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے سٹک حوالے کی جنرل عاصم منیر کو، جو کہ اب افواج پاکستان کے 17ویں سربراہ ہوں گے اور ظاہر ہے باقاعدہ اب کل کی تاریخ سے اپنا چارج سنبھال لیں گے. جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے ایسے آرمی چیف ہیں جو کہ اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہ چکے ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی رہ چکے ہیں. اس سے پہلے جنرل کیانی تھے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے تو اور وہ افواج پاکستان کے سربراہ رہے. اس سے پہلے افواج پاکستان میں ایک ہی اور سربراہ تھے جو کہ جنرل کیانی صاحب تھے، باجوہ صاحب سمیت، جنہوں نے اپنے 2 ٹینیورز لیے. ظاہر ہے پاکستان کے آئین کے مطابق آرمی چیف کی مدت 3 سال ہوتی ہے، لیکن باجوہ صاحب کو بھی توسیع ملی پوری ایک مدت کی، اور یہی معاملہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ بھی ہوا. لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کسی بھی آرمی چیف کا بطور آرمی چیف دور ہر حوالے سے اتنا زیادہ تذکرے میں نہیں آیا ہوگا جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا آیا. اور یہ بھی کہ جتنا انٹرسٹنگلی ٹیبلز ٹرن ہوئے ان کی رائے کے حوالے سے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اپنی الگ ہی اپنی ایک منفرد مثال ہے. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں جو کہ ہم کر رہے ہیں، تو پاکستان کی افواج کی تاریخ میں سے پہلے 5 ایسے سربراہ رہے جو کہ حادثاتی طور پر اپنے عہدوں سے الگ ہوئے. جنرل یحییٰ خان تھے، لیکن مشرقی پاکستان کے آنے کے بعد ان کو ان کے عہدے سے الگ ہونا پڑا. جنرل گل حسن تھے، بھٹو صاحب کے دور میں جو سچویشن تھی ان کو استعفیٰ اپنے عہدے سے دینا پڑا. جنرل ضیاء الحق، ان کا طیارہ کریش ہو گیا 17 اگست 1988، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اس وقت آرمی چیف تھے اور وہ اس انداز سے اس دنیا سے گئے. جنرل آصف نواز جنجوعہ تھے جن کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس وقت وہ آرمی چیف ہی تھے. اور جنرل جہانگیر کرامت تھے جن سے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لے لیا اور ان کو گھر بھیج دیا. پھر میاں صاحب نے ایسا ہی کام مشرف صاحب کے ساتھ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ سارے کا سارا معاملہ الٹ ہی ہو گیا. اور اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں 5 ایسے جرنیل ہیں جو کہ سینیورٹی کے 17 میں سے 5 ہی ایسے جرنیل ہیں جو سینیورٹی کی بنیاد پر افواج پاکستان کے سربراہ بنے. جنرل عاصم منیر صاحب بھی سینیورٹی کی بنیاد پر ہی بنے ہیں. آج کی یہ پیش رفت اور اب آگے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، اس پر حکومت اور اپوزیشن سے سیگمنٹ میں بات کریں گے. گورنمنٹ سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے. سر، سب سے پہلے تو ذرا اسی معصومانہ سوال سے آغاز کر لیتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب نے آج اپنا آخری دن آفس میں گزار دیا. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیسا رہا ان کا 6 سال کا دور، کن الفاظ میں یاد کیا جانا چاہیے؟ ایک تو یہ آپ کے معصوم سوال بڑے خوفناک اچھا، یہ بڑا سادہ سا ایک سوال میں نے پوچھ لیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور آپ کو بڑی معصوم سی شکل دی ہے اور آپ ساری چیزوں کا بڑا بھرپور استعمال کرتے ہیں. خیر، آپ کا سوال، اللہ آپ کو زندگی دے. آپ کا سوال جو ہے، میرا خیال ہے باجوہ صاحب کی بہت ساری خدمات ہیں قوم کے لیے. وہ 6 سال تک پاکستان کی فوج کے سربراہ رہے. انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں، پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم میں، جو ہماری فیٹ اف کا ایشو تھا یا باقی اس طرح کے بہت سارے پرابلمز تھے، اس میں بڑا بھرپور رول پلے کیا ہے. جو ہماری چائنا کے ساتھ تعلقات میں، سعودیہ کے ساتھ تعلقات میں، وہ بھی انہوں نے بہت اپنا رول پلے کیا. ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے کمانڈر ان چیف کا ایک خاص رول رہتا ہے ایک خاص ماضی کی وجہ سے، انہوں نے وہ بھی کیا. ان سے گلے شکوے بھی لوگوں کو رہے، ہمیں بھی رہے. خان صاحب نے تو خیر اخیر کر دی، وہ تو بہت ہی حد تک کراس کر گئے. اور آج جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو انسٹیٹیوشنل ایک فیصلہ بھی کیا اپنے دوستوں، اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے، اپنے ساری کمانڈرز کے ساتھ مل کے، کہ ہم اپنے ادارے کو اب سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنے دیں گے اور ہم الگ رہیں گے اور اپنا آئینی رول. یہ بھی بڑا اہم ہے. آنے والے کمانڈر کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. لیکن باجوہ صاحب چلے گئے، تاریخ میں ان کے جب ذکر آئے گا تو اچھے کاموں کا اچھے انداز میں، باقی بھی تجزیے ہوتے رہیں گے. لیکن آج وہ پاکستان کے لیے اچھی یادیں لے کے گئے، اچھے فیصلے بھی کر کے گئے. آج اچھی باتیں کر لیتے ہیں، کل کبھی تنقید کا وقت آیا وہ بھی کر لیں گے. لیکن آج کیونکہ انہوں نے اپنی ٹرم پوری کی ہے تو آج ان کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. ان کا عہدہ پورا ہوا، یہ اپنی ذمہ داری نبھا کے وہ گئے ہیں. ان کے لیے گڈ لائف کی وش کرتے ہیں. اور نئے کمانڈر کے لیے تمام تر دعائیں اور کوششیں ہیں. کون سی وہ ایک چیز ہوگی، ویسے ظاہر ہے ایک پوری طویل فہرست ہوگی کائرہ صاحب، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کون سی وہ ایک چیز ہوگی جو کہ
آپ کی توقع ہوگی, آپ کی سے مراد ظاہر ہے براڈر سینس میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی پارٹی کی, گورنمنٹ کی, کہ نئے چیف یہ کام ضرور کریں یا مثال کے طور پر یہ کام نہ کریں, کوئی ایک؟ دیکھیے بڑا سمپل, ایک ہی کام ہے جو وہ کریں اور وہی کام وہ نہ کریں. مثلا وہ آئین پہ عمل کریں اور آئین سے تجاوز کرنے کے ہر رویے کو وہ روکیں, اور اس کام کے لیے ہمیں ان کے ذمہ اور بہت سارے کام. انہوں نے پاکستان کو ٹیررزم کی اس ویو سے جہاں ہماری افواج لڑ رہی ہیں اس پہ انہوں نے سپورٹ کرنا ہے, انہوں نے پاکستان کے دفاع کو اور مضبوط کرنا ہے. وسائل کی کمی ہے, جو انسٹیٹیوشنل مائنڈ سیٹ کے اندر چیزیں بیٹھ جاتی ہیں ان کو نکالنا اور ان کے خلاف ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. بڑے مشکل فیصلے ہوتے ہیں, ان پہ عمل درآمد, فیصلے تو آسان ہو جاتے ہیں, عمل درآمد خاصا تردد کا کام ہے. اس میں میڈیا کو بھی اور ہمیں بھی اپنے نئے کمانڈر کو سپورٹ کرنا. اگر قاہرہ صاحب ایک assumption ہے, اگر کل کو ایسی صورتحال آتی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیاسی مخالف آپ کو زیر کر رہا ہے, اگر اور اس میں اگر آپ کو نئی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو آپ ان سے شاکی تو نہیں ہوں گے کہ سر یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا نا ابھی اس پہ اس طرح کی بات کر کے ہم ایک نئی بحث نہ چھیڑ دیں. میں صرف اس کو اسی طرح رکھنا چاہتا ہوں کہ نئے کمانڈر کے لیے جو میں نے کہا کہ ہماری نئی فوجی قیادت کے لیے, نہ صرف کمانڈر ان چیف کے لیے بلکہ باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک تردد والا کام ہے, محنت طلب کام ہے, اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. سپورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی توانائی دیں گے, ہم ان کے ان فیصلوں میں ان کی معاونت کریں گے, ان کے لیے کچھ چیلنجز ایسے پیدا نہ ہوں, یا ان کے ادارے کے اندر سے بھی ان کے اوپر بہت سارے دباؤ ہوں گے نا. ماضی کا ایک اپنا ہینگ اوور ہوتا ہے اور اس سے نکلنے, یہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے, یہ جو لوگ بھی پار میں ہوتے ہیں, دولت والے ہوتے ہیں, طاقت والے ہوتے ہیں, آپ میڈیا والے ہیں, آپ کو اس ہینگ اوور تھوڑا ہوتا ہے. سو ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی خارجہ, اپنے پاکستان کی داخلہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو بھی, اور جو ہماری بیرونی صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے چیلنجز میں اپنی سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے انہوں نے ملک کو آگے بڑھانا ہے, تو ان کے لیے ساری دعائیں ہیں. اچھا, آپ نے سوال جو پہلا کیا تھا اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جو ان کے اس ادارے کا فیصلہ اناؤنس ہوا ہے یہ بہت مستحسن قدم ہے. اسی سے ادارے کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا, اس پر عمل ہونا چاہیے اور عمل ہوتا نظر بھی آنا چاہیے, اور جب عمل ہوگا تو نظر آئے گا ظاہر ہے. جی یقیناً, یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا نا جی, عمل ہی اس کا جواب ہے. لیکن فی الحال تو ہمیں ماننا ہے نا, فی الحال تو جو کہا گیا ہے اس کے اوپر یقین کریں گے تاکہ آنے والے وقت میں اس پہ عمل دیکھیں. اچھا قاہرہ صاحب, یہ سوال میں نے سوچا تھا کہ نہ پوچھوں, پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھوں, لیکن آج چونکہ ایک تو ہے کہ باجوہ صاحب کا آخری دن ہے اور سروس میں, اور آج پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے بھی تقاریب ہو رہی ہیں, تو میں نہیں روک سکا اپنے آپ کو یہ پوچھنے سے کہ آپ ان کے اس بیان کے بارے میں کیا فرمائے گا جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ بھئی ایک مت ہے, 1971 ایک سیاسی ناکامی تھی, تو کیا کہیے گا آپ؟ یو ایگری وتھ اٹ؟ وسیم, آنے والے دنوں میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوگی. آج نہیں ہو سکتی یہ بات, درست ہے, یہ کھلی ہوئی کتاب ہے کہ کیا ہوا, اور اب اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کی ایک رائے تھی, اور اپنے ادارے کو کے سربراہ کے طور پہ وہ شاید ایسے ہی جذبات کا اظہار کر سکتے تھے اس موقع پہ. بہتر ہوتا وہ یہ تبصرہ نہ کرتے, وہ ڈیبیٹ نہ چھیڑتے, لیکن وہ چھیڑ گئے ہیں. پھر بھی میں آج کہوں گا کہ اس کو آج کو چھوڑ دیجئے, ابھی آج تو وہ ریٹائر ہوئے ہیں. آنے والے دنوں میں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, اور ہمیں اس کو نا کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. غلطیاں ہیں, غلطیاں سیاسی لوگوں سے بھی ہوئی ہوں گی, فوج سے بھی ہوئی ہوں گی, لیکن اگر کسی کو آپ سنگل آؤٹ کریں کہ فلاں کی غلطی تھی تو پھر اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوگی. لیکن وہ ڈیبیٹ پھر کسی ایک ضمنی سوال اس بارے میں پوچھ لیتا ہوں, اس موضوع سے ضمنی سوال, پھر آگے بڑھتے ہیں کہ میری اپنی رائے اس میں کیا ہے, وہ ظاہر الگ ایک سوال ہے, لیکن میں اپنی رائے دینے بیٹھا ہی نہیں. لیکن قاہرہ صاحب, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھٹو صاحب ذمہ دار ہے اس کے, لیکن آپ ظاہر جمہوریت کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز بھی ہیں بہرحال پیپلز پارٹی کے اپنے. اس وقت جو الیکشن کا رزلٹ تھا, اور ظاہر جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے, الیکشن کے رزلٹ کے تحت حق کے حکمرانی بھٹو صاحب کا تھا یا مجیب صاحب کا تھا؟ دیکھیے, اصل میں نا صرف ہم ووٹوں کو دیکھ رہے ہیں. حق حکمرانی یقیناً اکثریت کا ہوتا ہے, لیکن وہ الیکشن ایک عام الیکشن نہیں تھا, وہ مشروط الیکشن تھا. اور اس الیکشن کے اندر یہ طے تھا کہ 90 ڈیز کے اندر اگر الیکشن کے بعد آئین نہیں بنتا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اس طرح کی شرائط کے ساتھ وہ الیکشن کرایا گیا تھا. اگر ہم ان شرطوں کو ساتھ رکھ کے پھر اس دور کی سٹرگل کو دیکھیں گے, پھر اس دور کے فیصلوں کو دیکھیں گے,
تو پھر آپ کو، اور اس دور کی تاریخ میں جو اس وقت ایک سٹرگل تھی، دونوں اطراف جو مطالبات تھے مختلف سیاسی جماعتوں کے، جتنی پولرائزیشن اس وقت بھی تھی، یعنی اس وقت کے مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان کی کسی جماعت کی سیٹ نہیں تھی اور یہاں پہ ان کی کسی جماعت کی سیٹ نہیں تھی. یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، اس کے اوپر پورا بلڈ اپ تھا. اس بلڈ اپ کے بیک گراؤنڈ میں اور اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو پھر آپ کے تجزیے میں اور باتیں آئیں گی، پھر اس طرح کے سوال نہیں اٹھیں گے. اچھا چلے ٹھیک ہے، اس پہ اور بڑی سوالات جنم لیتے ہیں لیکن پھر کسی اور وقت کے رکھ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اس پہ. بالکل رکھتے ہیں، اس کے اوپر الگ ڈیبیٹ کریں، اس پہ الگ نشست رکھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آج کی ڈیبیٹ کیونکہ سابق آرمی چیف کے اس بیان کے تناظر میں آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا دن ان کے لیے ایک اچھا دن جائے. ان کے باقی سوالوں کے اوپر میں نے کہا نا، جب بھی کوئی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے یا اپنی مدت پوری کر لیتا ہے تو وہ پھر ججمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے، اس پہ ڈیبیٹ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ذاتیات پہ الزام نہیں اور نیت پہ الزام نہیں لگنے چاہیے. ٹھیک ہے، آج کی اس پہ حالات میں اگر آئے تو قاہرہ صاحب یہ گورنر راج پنجاب میں لگنا یہ آپشنز میں سے یا خارج از امکان ہے؟ آخری مرتبہ جب پیپلز پارٹی کے دور میں جب سلمان تاثیر صاحب جو لگا تھا تو اس کی کوئی خوشگوار یادیں نہیں ہیں آئی ایزیوم پیپلز پارٹی کے لیے، تو آج گورنر راج خارج از امکان ہے یا بالکل ہو سکتا ہے؟ وسیم، اس طرح کے جو اقدامات ہوتے ہیں نا یہ غیر معمولی ہوتے ہیں. ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ کبھی آسان قدم نہیں ہو سکتے. یہ قانون بنائے بھی اسی لیے گئے ہیں کہ جب معمول کی صورتحال نہ ہو بلکہ غیر معمولی صورتحال بن جائے. کوئی ایسا صورتحال کہ جس میں عام قانون عمل درآمد نہ کر پا رہے ہوں اور پھر آپ خاص قانون بناتے ہیں جو خاص موقعوں کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، یہ کبھی بھی خوشگوار نہیں ہوتے. اللہ کرے یہ کیفیت نہ بنے اور نارمل قانون سے کام چلے. ہاں، جب یہ قانون بنائے گئے ہیں تو پھر یہ غیر معمولی صورتحال کے لیے ہے، ایسی صورتحال ہوئی تو استعمال ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. آج کے حالات اسی لیے آپ کی نظر میں آج کے حالات اس بات کے متقاضی ہیں یا ایک ایسا ماحول ہے؟ ظاہر آئین خاص سچویشن میں گورنر راج کا آئینی جواز فراہم کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے آج ایسے حالات ہیں کہ گورنر راج لگانا جسٹیفائی کیا جا سکے؟ دیکھیے، حالات تو بہت سارے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن آپ کی طرف اور میری طرف اور ہر بندہ اپنی کرے گا. میں کیونکہ حکومت کا حصہ ہوں، سو میری رائے اب مجھے ادھار ہے. میں اب حکومت کے اندر بیٹھ کے جب مجھ سے وہاں رائے لی جائے گی تو دوں گا. انڈیپینڈنٹلی میں آج کوئی رائے دیتا ہوں اور کل گورنمنٹ میری جو اس سے مختلف کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر آپ میرا ہی سوال میرے منہ پہ مار دیں گے کہ کل تو تم یہ کہہ رہے تھے. لہٰذا مجھے اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہے. میں آج اپنی آزادانہ رائے نہیں دیتا. حالات اچھے نہیں ہیں. خان صاحب اس وقت سیاسی عمل کے اوپر یا اسمبلیوں کے اوپر پھر وار کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سیاسی مباحثہ کریں. قاہرہ صاحب یہ وار کیسے ذرا بتائیں نا. اگر وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے، پیش قدمی کرتے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو پی ایم ہاؤس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جانے سے وزیر اعظم نہیں بن پاتا، اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے. اور کل تک آپ لوگ کی تانا زن ہوتے تھے کہ یار الیکشن کا شوق ہے تو دو نا استعفے، اپنے ہاؤسز توڑو، مل جائے گا الیکشن. تو آج انہوں نے توڑ دیا ہے، آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ توڑ ہے. تو یہ وار کیسے ہے؟ یہ کیسے غیر جمہوری کام ہے؟ پہلی تو ایسے ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن مل جائے. ہم نے کہا جی کہ اگر آپ مریم، میں حکومت کے حوالے سے بات کروں، مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر الیکشن چاہیے تو بڑا آسان ہے، ہاؤس تحریر کرو مل جائے گا. میں تو اپنا اور اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں. آپ کی جماعت کے ویسے لطیف کھوسا صاحب کا ہی بیان آن ریکارڈ ہے، یہ بالکل یہی بیان ان کا بھی ہے. ویسے کھوسا صاحب کا پارٹی پالیسی کبھی زرداری صاحب نے، کبھی بلاول صاحب نے، کبھی اور کسی ساتھی نے ایسا نہیں کہا. ایک بات بڑی سمپل ہے. خان صاحب اس وقت جب یہ بات کر رہے تھے تو ہم کہہ رہے تھے ان کی بات میں تضاد ہے. ایک طرف وہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہوئے ہیں، وہ نئے الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں اور وہ دونوں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اپنی گفتگو میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے، آپ اپنے مطالبے میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ تو کریں، پتہ چلے کہ آپ واقعی سنجیدہ ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ججمنٹ کال تو یہ ان کی ہے، ایک گورنمنٹ کی بھی ججمنٹ کال ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ جس بات کا وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس سٹیبلٹی کو زد کون پہنچا رہا ہے؟ اس سٹیبلٹی کو انارکی کی طرف کون لے جا رہا ہے؟ اس میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ وہ خان صاحب خود کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی، ملک کی سیاسی صورتحال بڑی فرجائل ہے یا مشکل ہے تو وہ یہ جو غیر یقینیت ہے یہ نہ پیدا کرے. اور اگر فرض کرے ودامی صاحب وہ بیٹھ کے بات کرتے تو بھی یہی ہوتا اور وہ صبر کر لے. یعنی 4-5 مہینے تک تو الیکشن ممکن نہیں ہے.
اور اس کے بعد ویسے ہی 3-4 مہینے رہ جاتے ہیں. سو 3 مہینے پہلے اور بعد میں کیا فرق آ جائے گا؟ تو یہی آرگومنٹ اگر ریورس کر دیں کہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی لچک دکھا دیں, 3-4 مہینے آپ لوگ پہلے آ جائیں, ذرا وہ آگے ہو جائے, بیچ کا راستہ نکل آئے. تو ہم تو بار بار انہیں کہتے رہے کہ حضور آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں میری شرط ہے پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو. ایک دفعہ انہوں نے کہا ہو کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں بغیر شرط کے. میں تو روز پروگراموں میں بیٹھ کے کہتا ہوں آپ کے کہ بھائی خان صاحب کو کہیں وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو وہ تو آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو آپ بھی آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن تو پھر اکتوبر اگلے سال. شرط نہیں, ہم شرطیں نہیں مان سکتے, نہیں شرط نہیں مانیں گے. مطالبہ آگے بیٹھ کے بات کریں, وہ ہمیں کنوینس کریں, ہم ان کو کرتے ہیں. کیسے ڈائیلاگ ہوتا ہے جو جمہوریت کا اسلوب ہے. آخری سوال, گورنمنٹ کی طرف سے آج کی تاریخ میں پھر پیغام یہی ہے خان صاحب کو کہ اگر وہ بات چیت اس انداز سے نہیں کرتے, سر آپ کہہ رہے ہیں وہ ساری بات اپنی جگہ, تو پھر قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے وقت پر یہ اس سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہے. اور وسیم ایک بڑا سمپل ہے, یہ ملک کے اندر بہت بڑی تباہی ہوگی اگر 2 صوبوں کے چیف منسٹرز غلط فیصلہ وہ بھی کریں گے, لیکن 2 صوبوں کے چیف منسٹر اگر فیصلہ کر کے دیگر 2 صوبوں اور مرکز پہ یہ بوجھ ڈالیں کہ جی آپ ہمارا فیصلہ مانیں, تو یہ ڈکٹیشن ہوگی 2 صوبوں کی, یہ ڈکٹیشن ہوگی ایک جماعت کی. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ذرا ہم پاکستان تحریک انصاف کی رائے جانتے ہیں. فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب اسد کیسر صاحب سے بات کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب, آج باجوہ صاحب بس ظاہر جا رہے ہیں اور اب عاصم منیر صاحب کل سے آرمی چیف ہوں گے, تو آپ نئی اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عام انتخابات, ملک کو عام انتخابات کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے, یا آپ ان سے کہیں گے کہ صاحب یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, یہ ہم اور ہمارے سیاسی مخالفین نمٹ لیں گے, آپ اے پولیٹیکل رہیے؟ دیکھو ہمیں پتا ہے یہ جس دن اے پولیٹیکل ہو گئے نا تو یہ حکومت ختم ہے, یہ فارغ ہے, اس کے پاس ہے کیا. یعنی آپ دیکھیں چوچو کا مربع ہے, آگے پیچھے سے مختلف لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے جمع کیا ہوا ہے نا. جس دن یہ پریکٹیکل اعلان کرے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اے پولیٹیکل ہے, پالیٹکس جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز جانے, ہم اپنا کنسٹیٹیوشن روڈ پہ کریں گے, تو اسی دن الیکشن کا اعلان ہو جائے. اسد کیسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مطلب اگلے 5-7 دنوں میں پنجاب کا اور خاص طور پہ کے پی کے کا, آپ ظاہر ہے کے پی کے سے آپ سے زیادہ خاص طور پہ اس کا پوچھ رہا ہوں, یہ ہاؤس ڈیزالو ہونے جا رہا ہے یا اتنا سمپل نہیں ہے, آپ وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے؟ نہیں, ہم یہ شطرنج کا گیم ہے, ہم جو بھی کریں گے اپنے ٹائم پہ اپنا کارڈ پلے کریں گے. لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ڈیسائیڈ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اسمبلی کو ڈیزالو کرنا ہے. کب کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن کریں گے. اس میں تاخیر کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو آپ جتنا جلد کریں گے اتنا جلدی پریشر بنے گا گورنمنٹ پہ بظاہر. نہیں, ہم دیکھیں گے, ہم اس کی پولیٹیکل ریپرکشن اور پولیٹیکل جو ہے نا سارا اس کے ایفس اینڈ بٹس دیکھیں گے. ہم دیکھیں گے کہ کس وقت کیا, وہ بہت کلوزلی ہم مانیٹر کریں گے. ہم دیکھیں, ہم نے ٹینشن دینا ہے, لینا نہیں ہے. یہ جو ہے نا یہ ہمیں سمجھتے ہیں کوئی کہ یہ نئے لوگ ہیں, پتہ نہیں کہ پالیٹکس کو سمجھ نہیں ہے. ہمارے لیڈر کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان وہ لیڈر ہے جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی سوچ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پتہ چل جائے گا پالیٹکس کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت دی, جس طرح عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے, اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ویژن اور اس کو فہم بھی دیے. تو ہم کہہ لیں گے اس طرح کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنے آسان ہیں اور اتنے بس جذباتی طور پر فیصلے کرتے ہیں. سو اسمبلیوں کی تحلیل یعنی 1 ہفتے میں بھی ہو سکتی ہے اور 1-2 مہینوں میں بھی ہو سکتی ہے, یہ کہنا ٹھیک ہے؟ حالات کو دیکھیں گے, حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور ابھی قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں بھائی آپ اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے بھی ہیں تو کریں, وہاں پر ہو جائے گا الیکشن دوبارہ, لیکن جو وفاقی گورنمنٹ ہے یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, وہ ہم اپنے وقت پر ہی کرائیں گے. تو پھر ایسی صورت میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ پیپل پارٹی تو پا رہے ہیں نا, پیپل پارٹی تو سیاست میرے خیال میں یہ ہسٹری بن جائے گی. یہ جو بھٹو کی پارٹی کو انہوں نے جس حد تک لے رہا ہے, ابھی سندھ بھی انٹیریئر سندھ تک ان کو محدود رکھا, اور آئندہ الیکشن میں انشاءاللہ انٹیریئر سندھ, تو ان کو تو پتا ہے کہ اس کی موت ہے, پولیٹیکل موت ہے اس کی. وہ تو کسی بھی صورت پہ پیپل پارٹی نہیں چاہتی, کیونکہ اس کو ویسے ہی اس کو پتا ہے کہ ہماری کوئی سروائیول نہیں ہے. جتنا وہ مزے کرے, جتنا وہ لوٹ سکتے ہیں, اس نے نیب کے قوانین چینج کیے, اس نے جو اپنے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کر دی, جو کرنا تھا اس نے کر دیا. پیپل پارٹی تو ہر صورت میں چاہتی ہے کہ حکومت چلے. لیکن ابھی تو نون لیگ کے بھی جو لوگ ہیں پی ڈی ایم وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہونے دیں گے ہم. تو اگر آپ نے پنجاب میں اور کے پی کے میں الیکشن کروا بھی دیے اور مرکز میں الیکشن نہیں ہوا, تو وزیر اعظم کو چناؤ کا الیکشن تو پھر اکتوبر نومبر میں ہوگا اگلے سال, تو پھر آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں
دیکھو ہم نے دیکھنا ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ری الیکشن ہو سکتا ہے، اگر ری نہیں کرتے تو بے شک ہم پنجاب اور کے پی کے میں کر لیں گے، اور پھر جو جنرل الیکشن ہوگا وہ ہماری حکومت کے دوران ہوگا، پھر ہمیں اس کے کیا فائدے ہیں، یہ سارے آپشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سب سارے آپشن پہ ہماری ابھی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے. جنرل الیکشن اگر آپ کی حکومت کے دور میں ہوا تو آپ اسے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ فائدہ ڈیفینیٹلی حکومت کی فائدہ ہوتی ہے نا. حکومت تو جب آپ کی صوبائی حکومت ہوتی ہے تو آپ کو اس کا تو ہوتا ہے، اس کا آپ کو تو بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے. اگر جو بھی ہو مطلب پبلک کی، جب آپ کو صوبائی حکومت ہے تو پھر جو ہے نا آپ کی چیزیں مشکل نہیں ہوتی. تو ہم اس پہ بھی سوچ رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ان کو سرپرائز دیں گے، ہر وقت اس کو سرپرائز دیں گے. یہ جس طرح سمجھتے ہیں نا ہمیں، یہ ان سے انشاءاللہ اس کی سوچ بھی بڑھ کے آگے ہم بڑھیں گے. لیکن یہ ازیوم کرنا ٹھیک ہے، یہ کہنا ٹھیک ہے اگر میں کہوں ٹورڈز دی اینڈ کہ سڑکوں کی سیاست بہرحال اب فی الحال ختم ہے، تحریک انصاف اب وہ جلسہ جلوس وہ جتنا جو کرنا تھا کر لیا ہے، اب یہ باقی مورے ہیں جو کہ آگے پیچھے کرنے آپ نے وقت کے حساب سے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں کہوں گا کہ ہم ہر وہ آپشن استعمال کریں گے جس پہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. اس میں دوبارہ سڑک پہ آنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. یہ تو آپ بڑی ایک کوئی مبہم، ایسا لگ رہا ہے کوئی بات، کوئی پلان آپ کے ذہن میں ہے جو کیا بتانا نہیں چاہ رہے، کچھ اور بھی ہے ذہن میں؟ ہم نے ان کو کنفیوز رکھنا ہے. ان کو اچھا. کیوں؟ ہمارے کارڈ ہمارے پاس ہے، ہم نے اپنے کارڈ پلے کرنے ٹائم پہ. اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ارلی الیکشن ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم سے کروائیں گے انشاءاللہ. کتنا ارلی؟ دیکھیں نا اکتوبر میں تو ویسے ہی الیکشن لگا ہوا ہے، تو مطلب کتنا ارلی؟ میں آپ کے لیے سرپرائز دے رہا ہوں. میری بات آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آئندہ بجٹ جو ہے نا نئی حکومت پیش کرے گی. رائٹ، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ اسد کیسر صاحب، بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فارمر اسپیکر. کہ سرپرائز دے رہا ہوں، میں بریک کر رہا ہوں کہ اگلا بجٹ نئی حکومت پیش کرے گی. بجٹ تو جون جولائی میں آ جاتا ہے، چونکہ ظاہر جولائی سے نیا فسکل ایئر شروع ہو جاتا ہے، تو اگلا بجٹ اس سے پہلے آئے گا. تو مارچ میں رمضان ہے، تقریباً اپریل اینڈ میں رمضان اینڈ ہوگا. تو پھر کیا مے وے کی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں ابھی آپ خود سوچیں. اسد کیسر صاحب سے بات کر رہے تھے، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بدقسمتی سے یوں تو کراچی میں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہونا بالکل بھی کوئی نئی اچھمبے کی بات نہیں ہوتی، لیکن آج قتل کی ایک لرزہ خیز واردات ہوئی، ایک دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا کراچی میں. یہ کراچی کا علاقہ ہے ملید، اس میں الفلاح تھانے کی حدود ہے، شمسی سوسائٹی ہے، اور یہاں پر آج گلا کٹی لاش برآمد ہوئی 3 بچیوں کی اور ان کی والدہ کی، اور ایک شخص جو کہ ان بچیوں کا باپ تھا وہ زخمی حالت میں ملا، جس کو پھر ظاہر اسپتال منتقل کیا گیا. یہ ایک یعنی فیملی سیٹ اپ میں رہنے والے لوگ تھے، کسی ایسا نہیں کسی گنجان آباد علاقے میں اکیلے کوئی فیملی رہ رہے ہو، فیملی سیٹ اپ میں رہنے والے لوگ تھے. یہ جو شخص جو زخمی ہے اور اسپتال میں ہے، اس کی والدہ بھی، یہ لوگ سب ایک ہی سیٹ اپ میں رہتے تھے. اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھنے میں آیا. اس پہ تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ یہ شخص جو زخمی ہوا ہے، یعنی کہ جو ان مقتول بچیوں کا باپ ہے، یعنی جس کی وائف اور جس کی 3 بیٹیوں کی گلا کٹی لاش ملی، اس کا اسٹیٹمنٹ، اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ اس کا ریکارڈ ہو گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے. ہم شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی کورنگی جناب ساجد امیر سدوزئی صاحب، تاکہ ہم ان سے پوچھیں. سلمان لودھی ہمارے کورسپونڈنٹ وہاں جناح ہاسپٹل میں کراچی موجود ہیں، ان سے واقعی بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ذرا ایس ایس پی صاحب سے بات کریں. سر السلام علیکم. السلام علیکم سر. یہ آج سارا دن اس واقعے کے حوالے سے خبریں چلتی رہی، بہت ہی تلخ ترین مناظر بھی چلتے رہے، بہت ہی دل ہلا دینے والے ساری فوٹیجز بھی چلتی رہی، جو کہ ظاہر بلر کر کے دکھاتے رہے. ایک ہی گھر میں 3 بچیوں کی گلا کٹی لاش ملی، جس میں سب سے بڑی کی ایج 16 سال تھی، اور پھر ان کی والدہ کی لاش بھی ملی، اور پھر وہ ایک ان کا جو باپ تھا وہ ہاسپٹل میں تھا. تو یہ آپ کنفرم کیجئے گا کہ یہ اس شخص کا فائنلی بیان ہو گیا ہے، کیونکہ اب تک یہ بیان کا کوئی سامنے نہیں آیا. آپ کنفرم کیجئے گا کیا اس کا بیان سامنے آ گیا، اگر آ گیا ہے تو اس نے کیا کہا ہے اس میں؟ جی بیسیکلی وہ خود بھی کریٹیکل انجرڈ تھا، پھر آپریشن تھیٹر میں چلا گیا تھا، تو کچھ دیر وہ ہوش میں آیا، پھر ہم نے پولیس نے اس کا بیان لیا ہے. اوکے. تو اس نے اور بیان دینے کے بعد اب وہ دوبارہ سب کانشیسنس میں چلا گیا. تو انیشل جو اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ سیلز مینیجر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹلی وہ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ بھی کرتا تھا، اور بہت سارے انویسٹر تھے جو کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہوئی تھی، اور وہ ٹریڈنگ میں انفارچونیٹلی لاس پہ جا رہا تھا، اور اس لاس کی وجہ سے اس کے کریڈیٹر جو تھے، انویسٹر جو تھے، وہ اس کو بڑا تنگ کر رہے تھے.
اور فائنینشلی بھی وہ تھوڑا ویک تھا. تو ان دنوں وہ اس وجہ سے اس کا اپنی فیملی میں خاص کر کے اپنی مسز کے ساتھ لڑائی جھگڑا زیادہ رہتا تھا. تو اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کی والدہ بھی پریشان ہوتی تھی اور بچے بھی پریشان ہوتے تھے. آج پھر وہ جب آفس سے تقریباً 2:30-3 بجے واپس گھر آیا ہے تو اس نے دیکھا کہ دوبارہ اس کی والدہ رو رہی تھی. اور جب وہ گھر پہنچا کھانا کھانے کے دوران اس کا پھر بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور اس کی جو بڑی بیٹی تھی جو CA کا ایگزام بھی دے رہی تھی یا اس کی تیاری کر رہی تھی تو وہ پڑھ رہی تھی اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جب یہ دونوں لڑنے لگے تو وہ بھی رونے لگی. تو چنانچہ پھر یہی کچھ دیکھتے ہوئے اور کچھ بہت دنوں سے اس کے ذہن میں ایک غصہ چلا آ رہا تھا اور کریڈیٹرز بھی اسے تنگ کر رہے تھے اور گھر میں بھی یہ نا اتفاقی اور وہ اس طرح کا ماحول جو بنا ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ آج وہ سب کو ختم کر کے خود بھی اپنے آپ کو ختم کرے گا. تو چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنی بڑی بیٹی کو انفارچونیٹلی اس کے گلا کاٹا. پھر اس کی دونوں بیٹیاں جو چھوٹی تھیں ایک کی عمر تقریباً 13 سے 14 سال ہے اور دوسری کی عمر 10 سے 11 سال تھی. وہ دونوں اسکول سے آنے کے بعد سو رہی تھی. پھر اس نے ان دونوں کا گلا کاٹا اور اس کی مسز جو اس وقت واش روم میں نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی اس نے دروازہ ناک کیا. مسز باہر آئی تو پھر اس نے مسز کو بھی گلا کاٹا. یہ کرنے کے بعد اس نے پھر اپنی بیٹیوں کی پکچر جو ایک کریڈیٹر ہے اس کو ویڈیو کال کی اور اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے ان کو ختم کیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو بھی ختم کرنے لگا. اس نے آپ لوگوں کو بتایا اس مجرم نے کہ میں نے یہ سب کرنے کے بعد جو شخص اس سے ادھار کے پیسے واپس مانگ رہا تھا جو اس کا انویسٹر تھا ان کو ویڈیو کال کر کے دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا ہے سب کچھ اور میں اپنے آپ کو مارنے جا رہا ہوں. اب میں اپنے مارنے لگا. اس کے بعد پھر میں نے اپنے گلے پہ چھری چلا دی. اس کے بعد وہ دوبارہ سب کانشیسنس میں چلا گیا. ابھی کانشیس نہیں ہے وہ. تو جب وہ سینسز میں آئے گا تو پھر دوبارہ فردر اس سے انٹرویو لیں گے. انیشیلی اس نے یہ انفارمیشن دی ہے. ہاں سر بڑا امپورٹنٹ ہے. فائنلی اس نے خود اپنا اسٹیٹمنٹ یہ دے دیا. یہ اس نے اس واقعے سے پہلے کسی کو اطلاع دی تھی اپنے یعنی اپنے اس عزائم کے بارے میں بتایا تھا کسی قریبی دوست کو یا کسی کو کہ آج وہ یہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ دیکھیے ایک ہمارے SIO ہیں انہوں نے شاید ان کے بھائی سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ شاید جو ان کے ایک بھائی باہر ہیں ان کو اس نے کال کر کے بتایا کہ میں آج اپنے بچوں کو مارنے جا رہا ہوں یا مار رہا ہوں. پھر انہوں نے اپنا ایک بھائی جو ادھر ہوتا ہے یہ بیسیکلی 3 بھائی تھے فواد اور ایک بھائی ان کے باہر ہیں اور فرحان نام ہے ان کا اور ایک فراز ہے. تو باہر والے بھائی جو سعودیہ ہیں ان کی مسز بھی اور فیملی بھی سعودیہ میں ہے. تو اس کو جب کال کی اس نے پھر اس بھائی کو کال کی جو ان کی مسز اور بچے ادھر رہ رہے ہیں. تو پھر وہ فراز تو خود نہیں تھے گھر پہ. انہوں نے اپنی مسز کو کال کی. پھر مسز اور جو فواد ہے اس کی والدہ وہ دونوں اوپر گئے. وہ اوپر گئے دروازہ اندر سے بند تھا. پھر انہوں نے زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی. اس دوران جو کنڈی تھی وہ کھلی ہے اور انہوں نے اندر دیکھا تو اس وقت وہ چاروں بیچاری والدہ اور ان کی 3 بیٹیاں ہلاک ہو چکی تھی اور یہ زخمی تھا. پھر اس کو پولیس نے ہاسپٹل بھیجا. یہ ساجد صاحب یہ اس حوالے سے یعنی افسوسناک تو سب ظاہر ہے افسوسناک چھوٹا لفظ لگتا ہے اس واقعے کے لیے لیکن یہ ذرا کیا حیرت انگیز واقعہ ہے یہ اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے یہ اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنا خود یہ بیان دیا ہے مطلب یہ کوئی عادی کرمنل تو نہیں ہے جس کے لیے بندے مارنا کوئی معمول کی بات ہو. تو اس یعنی اتنا بڑا دل جگرا ہونا کہ اس نے اپنی ہی ہاتھوں سے اور نہ صرف یہ بلٹ فائر کر کے بلکہ باقاعدہ چھری چلا کے سارا کام. تو یہ اس اعتبار سے کیا بڑی کوئی انیوژل سی بات نہیں ہے یہ؟ اٹس ویری انیوژل. اور پھر جو نیبرز ہیں ان کو بھی ہم نے انٹرویو کیا ہے ان سے بھی پوچھا ہے تو وہ ایسا انہوں نے کہا کہ اچھی فیملی تھی اور ایسا ہمارے ساتھ ان کا ایٹیچیوڈ رویہ ان کی بچوں کا یا مسز کا یا فواد کا ہمسیلف وہ مطلب کوئی کبھی ایسا اب نارمل یا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں رہا ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ اور ویری انیوژل کہ اس طریقے سے اسپیشلی کوئی اپنی بیٹیوں کو اس طرح نہیں مارتا. تو یہ ہے اور بڑا گروسم طریقے سے مارا گیا تھا جو ہم نے دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے ان پہ چھریاں چلائی اور خاص کر کے جس طرح اس نے اپنی وائف کو مارا ہوا تھا. دیٹ واز ویری ٹیریبل ویری انفارچونیٹ. یعنی اس کا مطلب اکنامک کرائسس اگین اس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ کنفرم ہو گیا چونکہ وہ خود یہ بیان دے رہا ہے. سلمان ہے ہمارے ساتھ. سلمان لودھی ہمارے کورسپونڈنٹ. سلمان آپ بتائیے گا کہ ابھی آپ وہاں پہ ہاسپٹل میں موجود ہیں. اب کیا ان کی تدفین کل ہے یا کیا ہے اور آپ نے کیا دیکھا جائے حادثہ پہ؟ سلمان کی آواز ہے. سلمان کچھ کہہ رہے ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی سلمان کی. سلمان جی سلمان
دیکھیں اب بچیوں کا اور خاتون کا پوسٹ مارٹم مکمل کر دیا گیا ہے. جیسا مجھے نے بیان کیا جن چیزوں پر پولیس کو تکلیف تھے وہ تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. گھر کے اندر ایک ملزم کے علاوہ کچھ اور نہیں رہا ہے. جس طرح سے گھر والوں کو جو ابھی تک رشتے دار بیان ریکارڈ کرا رہے تھے ان تمام بیانوں کی تصدیق کی کوشش کر دی ہے. پوسٹ مارٹم میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کوئی تشدد کے نشانات نہیں ملے, البتہ صرف چھوٹیوں کے گردن پہ نشانات ملے. تو پولیس جب جس نے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی تھی وہ تمام کی تمام چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں. پوسٹ مارٹم جاں بحق ہونے والی خواتین اور بچیوں کا مکمل کر کے سر خانے کی لاش منتقل کر دی گئی ہے اور کل کی نماز جنازہ کے بعد تقسیم کی جائے گی. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, بات صرف مالی طور پر اس سے زیادہ پریشانی تھا لائف اسٹائل کے حوالے سے بات کریں کہ اس کے بعد اچھی گاڑیاں تھی, اچھی ہیوی بائک تھی, لیکن فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یہ اس نے انتہائی اقدام اٹھایا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ سلمان لودھی. اور زاویہ ہے جو معاشی صورتحال اس وقت بطور مجموعی پریویل کر رہی ہے. ظاہر ہے کوئی شخص کتنا بھی مالی طور پہ کتنا ہی پرابلم میں ہو اس کے لیے یہ اس ایکٹ کرنے کو جسٹیفائی ظاہر سی بات ہے, مطلب ظاہر ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ایک اور صرف زاویہ ہے آج کے اس افسوسناک واقعے کا, جس میں بھی خود متعلقہ ہمیں پولیس افسر نے بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی خود مجرم نے جو بیان ریکارڈ کرایا وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا. بریک پہ جانے سے پہلے شہید ارشد شریف کے واقعے کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ یہ, اور یہ ایک حیرت انگیز بات, ایک عجیب و غریب بات. آپ سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر گئے, دبئی گئے, پھر دبئی سے جانا پڑا کینیا گئے اور کینیا میں شہید کر دیے گئے. اور پاکستان سے باہر جانے کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ پاکستان سے باہر جانے کی بنیادی وجہ ان پر درج ہونے والی تقریباً 16 FIRs بنی. اس کے بعد باہر چلے گئے. سب کو کہتے رہے, لکھ کے کہتے رہے کہ میری جان کو خطرہ ہے, یوٹیوب چینل پہ اپنے کہتے رہے میری جان کو خطرہ ہے, کسی کے کان پہ جو نہ رہیں گی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے سارے کا سارا واقعہ ہو گیا. جب اس واقعہ ہو گیا اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بنی, جس کمیٹی کے حوالے سے بھی کل AR وائی کے سلمان اقبال صاحب نے بھی اپنا بیان جاری کیا کہ کس طریقے سے وہ کمیٹی اپنا کام کس انداز سے کر رہی ہے. لیکن آج کی پیش رفت یہ ہے کہ اس کمیٹی نے متعلقہ IG سے یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو 9 افراد ہیں, 16 میں سے جو 9 FIR درج ہوئی ہیں, یہ جن لوگوں نے درج کرائی ہیں, آپ ذرا ان لوگوں کو تو ذرا لائیے تاکہ بھائی مثلا مثال کے طور پہ میں گیا ہوں, کوئی اور گیا ہے کسی کے خلاف FIR درج کروانے, اور اس FIR کی بنیاد پہ بندہ ملک چھوڑ کے چلا گیا, تو ان کو بلا کے پوچھا تو جائے کہ کیا آپ کو کیا مسئلہ تھا, کیا ہوا تھا, آپ نے کیوں FIR درج کروائی, کیا آپ کا موقف کیا ہے. آج یہ انکوائری کمیٹی نے IG کے ذریعے ان افراد کو کال کیا تھا اور پولیس حکام کو ہدایت کے باوجود ایک بھی مدعی انکوائری کمیٹی میں آج پیش ہی نہیں ہوا. یعنی وہ جو آپ ٹکٹس دیکھتے تھے نا, ارشد شریف میں ایک اور FIR درج ہو گئی, پھر ایک اور FIR درج ہو گئی, پھر ایک اور, آج وہ FIR درج کرنے والوں کو انکوائری کمیٹی بلاتی رہی, IG کے ذریعے بلاتی رہی, وہ کوئی آیا ہی نہیں. کہ ورنہ آئے تو پوچھا جائے کہ صاحب آپ کو کیا پرابلم تھی, آپ نے کیوں یہ FIR درج کروائی, سارے کا سارا کیا معاملہ. یہ ہے اس وقت اس ساری کی ساری انکوائری کمیٹی کا حال اور یہ ساری انکوائری کا حال. ایک بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. لیجنڈری اداکارہ بشریٰ انصاری صاحبہ کی والدہ آج انتقال کر گئیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ہماری طرف سے بہت بہت تعزیت. جاتے جاتے آپ دیکھیے بشریٰ انصاری صاحبہ نے ہم سے کچھ عرصے پہلے ہمارے پرائم ہرلمہ پرجوش میں کس طرح بتایا تھا کہ ان کی والدہ کتنے سالوں سے ایک عجب عالم میں ہے, یہاں تک کہ ان کی اپنی بہن یعنی کہ ان کی والدہ کی بیٹی جن کا انتقال ہوئے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, ان کی والدہ کو بشریٰ صاحبہ کی آخری وقت تک ان کی بیٹی کی ڈیتھ کا ہی نہیں معلوم تھا, اور خود بشریٰ انصاری صاحبہ ایکٹ کر کے اپنی بہن کا ایڈ کر کے اپنی والدہ کو یقین دلاتی رہی کہ گویا ان کی بیٹی زندہ ہے. میں اپنی مدر سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پوچھی تھی. میری امی بہت دن سے بیڈ ریڈن ہے, ان کو ہم نے بتایا بھی نہیں ہے. ہم نے بہانہ کیا کہ صبح سین فرانسسکو گئی تھی تو وہاں جہاز ہی بند ہو گئے کرونا کی وجہ سے. نہیں بتایا کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے, اور اگر وہ بچ بھی گئی اس کے بعد تو جو تکلیف ان کو ہوگی وہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے. تو میری آواز بہت ملتی ہے تو میں ان کو جھوٹ موٹ واٹس ایپ پہ فون کرتی ہوں کہ امریکہ سے بول رہی ہوں. کسی دن ہمارا ان کا جو پرسنل اسسٹنٹ ہے وہ کہتا ہے بہت ضد کر رہی ہے, میں نے بات کرنی ہے اس سے. پھر میں کہتی ہوں اچھا بیٹا, میں کہتی ہوں تو کہتا ہے جی پاپا جی امی سے بات کریں. تو پھر امی مجھے کہتی ہے اس کو مطلب کہتی ہیں تو کدھر چلی گئی, میں اداس ہو گئی ہوں, تو کتنے چلی گئی. پھر کہتی ہے میں بولتی ہوں کہ امی پتہ سین فرانسسکو جہاز ہی بند ہو گئے. تو مطلب ایک عجیب سا ان کا ایکسس